ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں چپ رہو یار، تم سامنے بیٹھا ہو نا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام، ائمہ مساجد اور اس علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شادی شان ادارے کے اتحاد بزرگوں، ماشاءاللہ اس عنوان سے اور اس موضوع پر اس ادارے میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. جب مدرسہ وہاں پر روڈ پر تو امتحان کے موقع پر وہاں حاضر ہوئی. آج الحمدللہ یہ جگہ عظیم الشان مسجد دیکھ کر کے بچوں کا پروگرام اور سب بڑے بڑے اکابرین کی حاضری، معزز مہمان کرام اور اتنے سارے طلبا حافظ قرآن اور ناظر قرآن کریم پڑھنے والے کی تعداد دیکھ کر کے طبیعت کے انتہا مسرور ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ان دوپہری راتوں میں کر دیا سنا ہوتا ہے. میرے بھائی عزیزوں، دنیا کے اندر بہت ساری فیکٹری، کارخانے، انڈسٹری، بہت سارے کام دھندے، سوچ، میدان عمل مختلف. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: ان سعیکم لشتیٰ. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کی قسم کھائی: واللیل اذا یغشیٰ والنہار اذا تجلیٰ وما خلق الذکر والانثیٰ ان سعیکم لشتیٰ. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رات کی قسم کھائی. قسم ہے رات کی جب اندھیرا ہو جائے، قسم ہے دن کی جب اجالا ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا. یعنی اللہ رب العالمین خود اپنی قسم کھائے اور پھر فرمایا 3 قسمیں کھانے کے بعد پھر انا تحقیق کے لیے، پھر آگے انا کی خبر پر لام تاکید ان سعیکم لشتیٰ، بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کے اللہ نے یہ فرمایا تم میں سے ہر ایک کی محنت اور میدان کار وہ الگ ہے. ایک آدمی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ، ایک کانوں کا، دانتوں کا، ناک کا، گلے کا، سینے کا، گردے کا، دماغ کا، دل کا، ہڈی کا، یعنی بھائی الگ الگ سب ڈاکٹر ہیں، لیکن کوئی آنکھ کا علاج کرتا ہے، کوئی کان کا کرتا ہے، کوئی ناک کا کرتا ہے، الگ الگ ان سے کام. مختلف طریقے کے مستری، مکینک، ایک سائیکل بناتا ہے، ایک موٹر سائیکل بناتا ہے، ایک کار بناتا ہے، ایک بڑی گاڑی بناتا ہے. اس میں بھی کوئی انجن کا مستری ہے، کوئی ریگولیٹر کا مستری ہے، کوئی ڈسپلے کا مستری ہے، کوئی فرنیچر کا کام کر، مختلف کام اور مختلف میدان عمل. میرے بھائیوں، اسی طرح فیکٹری، انڈسٹری، کارخانے، کہیں جوتا بنتے ہیں، کہیں کپڑا بنتے ہیں، کہیں چشمہ بنتے ہیں، کہیں مائک بنتا ہے، کہیں اسپیکر بنتے ہیں اور کہیں کچھ مختلف کارخانے. میں کہتا ہوں کہ یہ مدرسے یہ بھی کارخانے اور فیکٹری. کیا کرو تو ہے یہ مدرسے بھی
فیکٹری اور کارخانے. اصل بھائی جس فیکٹری میں جوتا بنتے ہیں, کپڑے بنتے ہیں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں, اسی طرح یہ مدرسے بھی کارخانے اور فیکٹری اور انڈسٹری ہیں. یہاں بھی بتاؤ کیا بنتے ہیں؟ حافظ قرآن بنتے ہیں, عالم حدیث بنتے ہیں, مفتیان کرام بنتے ہیں. یہ فیکٹری کارخانے. جو لوگ کہتے ہیں کسی جگہ جگہ مدرسے کھول لیے, ملا نے دکان بنا لی, دکان تو بھی ہے مدرسوں. ہاں فیکٹری کارخانہ کو یہ ٹھیک ہے, لیکن دکان کا شو روم بھی نہیں ہے, شو روم میں چیز باتیں نہیں بکتی ہے. تو یہ مدرسے ایسی فیکٹری, ایسے کارخانے کہ جہاں حافظ قرآن بنتے ہیں. آج کتنے بڑے بچوں یہاں حافظ قرآن بتاؤ؟ 10. تو یہ فیکٹری کارخانہ ہے, 10 حافظ قرآن. آگے چل کے یہ عالم حدیث بنے. تو میرے عزیزوں, میری قوم کے لوگوں, ان مدرسوں میں یہ باتیں تیار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں کیڑا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم ادھر رہتے ہیں انڈسٹریل ایریا کی طرف, دیوالی کی طرف, تو ایک نماز پڑھی ہے بلڈر نے. میں نے کہا کہ چار لے تو بیٹھے, کہنے لگے مولانا آپ کا نام تو میں نے سنا ہے لیکن پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے, اگر برا نام ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کو. تو کہنے لگے پھر مولوی صاحب ان بچوں کو ایسی ایجوکیشن دو جو یہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. میں نے اس سے کہا بھائی آپ نے نماز پڑھی, 150-200 بچہ دیکھے, ان میں سے کون سا بچہ آپ ٹائم پہ کھڑا؟ جو کہ تھا وہ بھی ہوگی, اب بھی بچوں کو سمجھا ہو. میں نے کہا کون سا بچہ ٹائم پہ کھڑا ہوتی ہے؟ نوچی آپ کو کیسے سمجھتے؟ میں نے کہا نہیں, تمہارے دل و دماغ میں جو گوبر بھرا گیا ہے اور مسلسل بھرا جا رہا ہے, جو کیڑا تمہارے دل و دماغ میں, وہ اس کی گونج, اس کی آواز یہ ہے. کئی مدرسوں میں ایسی تعلیم شامل کر لو, داخل کر لو کہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. ایمانداری سے بتاؤ آپ کون سے صاحب جی, کون سا مولوی صاحب, کون سا مفتی صاحب, کون سا قاری صاحب ایسا ہے جو اپنے ٹائم پر کھڑا ہے, سر جگہ کھڑا ہے, سب اس پر کھڑے ہیں, اپنے پیروں پر کھڑے. الحمدللہ اپنے پیروں پر کھڑے, اور نہ صرف پیر ڈگمگائے, بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے. ہمیں فخر بھی ہے اس بات پر کہ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا بھی, اپنے ماں باپ کا بھی, کہ انہوں نے ہم کو اسکول میں نہیں ڈالا, کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دکھائی. ہم اس پر ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیز بچوں, آپ سے پڑھ کر ایک دھرتی پر کوئی مخلوق, آپ سے پڑھ کر کوئی عزتدار نہیں, آپ سے بڑھیا کسی کام میں کوئی لگا ہوا نہیں ہے. سب سے بہترین کام میں آپ لگے ہوئے ہیں. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہتر تم ہو, کیوں؟ قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. کسی طرح کی کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کلام مقدس کی تعلیم اور تعلیم کے لیے ہم کو چن لیا ہے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت, امانت سے مراد قرآن کریم, امانت سے مراد ایمان, امانت سے مراد دین و شریعت. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو, اس قرآن کریم کو اور اس شریعت کو آسمانوں پر پیش کیا. آسمانوں تمہارے اندر بڑی طاقت ہے, تم اللہ کی سب سے بڑی پہلے نمبر کی مضبوط ترین مخلوق ہو. آسمانوں اتنا وزن تم نے جھیل رکھا, عرش و کرسی کا وزن ہے, اتنے فرشتے ہیں, بیت المعمور ہے, اتنا نظام تم نے جھیل رکھا ہے, برداشت کر رکھا ہے. میرا قرآن کا وزن بھی برداشت کر رکھا. آسمانوں نے انکار کر دیا ہے, یہ کام نہیں ہوگا. دوسری بڑی مخلوق مضبوط زمین. اللہ نے کہا زمین کے اندر بڑی طاقت ہے, بڑی مضبوط ہے, اتنے وزن برداشت کرتی ہے. میرا
حالت زمین ہونے کی انکار کرتا ہے. تیسرے نمبر کی بڑی مخلوق پہاڑوں تمہارے اندر بڑی صلابت بڑی طاقت قوت ہے, تم مضبوط ہو, ایسا کرو کہ تم نے بہت سارا وزن جھیلنے کی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. میرا قرآن کا وزن بھی, میری امانت کا وزن بھی, جھیل برداشت کرو. قرآن کہتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, کہ بیک زبان آسمانوں نے, زمین نے, پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ الہ العالمین جتنا وزن ہے اسے 100 گنا لاکھ تو برداشت کریں گے, لیکن قرآن کا وزن برداشت نہیں ہوگا. انکار اپنی عاجزی ظاہر فرما دی کہ ہم عاجزی نہیں اٹھا سکتے ہیں. پھر اس بوجھ کو, اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, اس بوجھ کو حضرت انسان کو اٹھایا. یہ امانت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو باپ کے اگر 2 بیٹے ہیں, ایک جواری, شرابی, سٹاری, سمیتی, ریڈ بلی, اسٹنگی, ہیللی, کیا ایک نام ہے, چرری باز, اور کبھی بیوی کی ہنسلی, کبھی گلی بند, سب بیچ بوجھ کے الحمدللہ. ماں باپ کا نافرمان, سسرال والوں کا نافرمان, بیوی دکھی, بچے. ایک دوسرا بیٹا میاں جی, کبھی 3 دن کی جماعت میں, کبھی 10 دن کی جماعت میں, کبھی چلے میں, صبر کو دل تک چہتا. اور اس باپ کے پاس کہیں سے شیر 2 شیر سونو آ جائے, بتاؤ کون سے دیو ایماندار سے؟ ارے کون سے دیو؟ میاں جی. کیوں؟ میاں جی کو پورا کانفیڈنس ہے, اللہ کو پورا اعتماد ہے باپ کو کہ میاں جی ہے, نہ جوا کھیل سے, نہ سٹا لگا سے ہیں, اس لیے میں یہ چیز اپنے میاں جی بیٹا کو دے, جوان بیٹا کو دے, نمازی کو دے. آپ سوچو کہ جواری سٹاری کو باپ کی امانت دے دے گا, پتہ ہے خود دور کر دے گا, اور میاں جی کے بارے میں پتہ ہے کہ اسی سے حفاظت نہیں کرے گا. اللہ نے انسان کو منتخب فرمایا کہ اس امانت کی حفاظت حضرت انسان کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت انسانوں نے پھر اللہ نے چھانٹا لگایا, پرچی لگائی, دیکھو میں سے کون کون ہے, ان میں سے چھانٹے مولانا الیاس صاحب, مولانا علاؤالدین صاحب, مولانا ہارون صاحب, حضرت مولانا محمد آصف صاحب, مفتی ابراہیم صاحب. یہ حضرات اللہ نے عام لوگوں میں سے منتخب فرمائے کہ یہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں, حفاظت کر پائے, نہ کر پائے, لیکن یہ امانت نے ان لوگوں کو دیا. میرے بھائیوں, جن کے سینوں میں اللہ قرآن ہے ان کے اوپر اللہ کو اعتماد ہے, لیکن آج میری قوم کو اعتماد کم ہے. بے ایمان میاں جی مول صاحب, لے گئے ملا, کھا گئے ملا, تھک گئے ملا, جب کے مدد سے کھول لیے, آرام مدرسہ دکان کھولی, چاہتا تو کھاتا ایک سرپنچ نے اس کو کہی کڑوے پتال لگے ہونے تم کچر ڈالواؤ. میں نے کہا سرپنچ صاحب جب تک زندہ ہوں گے انشاءاللہ ای بندو تیری شکل دے دینا, الحمدللہ. 16 سال ہو گئے میں نے آج تک شکل نہ دے دی, لیکن وہ 30 دن معافی مانگو مجھ سے, جب وہ سب معاف کرتے. میں نے کہا سرپنچ صاحب ایک مرتبہ بھول معاف کر دی تیرے اس میں, اور 70 مرتبہ معاف کر دی, لیکن 5 مرتبہ تیری پٹپڑی تیری شکل کبھی نہیں دیکھوں گا. 16 سال ہو گئی, آج تک میں نے چندے کے نام کی شکل نہیں دی. میرے عزیز بھائیو, اللہ کو اعتماد ہے, اللہ نے بچوں کو سنا ہے, تب جا کے یہ امانت اللہ نے سپرد کی ہے. کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو میرے عزیز و بھائیو, اس امانت کو انسان نے جھیلا. تو انسان کیسا ہے؟ ظلوم, بے انصاف, جہور, انجان اپنے انجام سے, نہ آگے کی سوچی نہ پیچھے کی, لوگ یہ امانت کھا لیں, امانت بے انصاف. اس لیے میرے عزیزو, ہم کو چاہیے ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کریں. مدرسہ بھی بہت تھوڑے, بہت کم مدرسے, پتہ نہیں لوگوں کی سربت کیوں ہیں, اتنے ہو گئے ہر موڑ پہ, ہر روڈ پہ, ہر جوڑ پہ, لنگو موڑ, گدھا موڑ, جٹل موڑ, لوگ پریشان ہیں. لیکن میں کہتا ہوں مدرسوں کی تعداد ابھی بھی بہت کم ہے. ہاں ان کا معیار اچھا ہونا چاہیے, چلانے والے اچھے ہونا چاہیے, تعلیم اور تربیت اچھا نظم ہونا چاہیے, یہ تو کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, مدرسے بہت زیادہ ہو گئے, یہ اعتراض اس بار بالکل بیچا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدارس اسلامیہ کی قدردانی اور توفیق عطا فرمائے. میرے حدیث میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرمائے اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کریم کی وجہ سے بات اور ذلیل بھی کرتے ہیں. یہ مسجد خدا کا گھر ہے. دیکھنے میں مسجد کتنی شاندار مسجد ماشاءاللہ, چھت تک پتھر لگا ہوا ہے. اس کا ممبر محراب دیکھو, اس کا محراب دیکھو, محراب اس کا 10 بار کا ہے. اکیلے حافظ صاحب, اکیلے امام صاحب 10 فٹ کی جگہ میں کھڑے ہیں. اکیلے امام صاحب 10 فٹ کی جگہ, سرپنچ صاحب کو مل جاؤ جہاں جگہ ملے, چودھری صاحب کو جہاں 1.5 فٹ کی جگہ ملے وہاں مل جاؤ, پیچھے نمبر نالی کے پاس وہاں مل جاؤ. اور سرپنچ کہے کہ مولانا صاحب یہاں کھڑا ہو جاؤ, آگے نہیں سرپنچ سرماتے تھے, چیئرمین سرماتے تھے, لیکن یہ 10-12 فٹ کی جگہ صرف اور صرف کس کے لیے بنائی ہے؟ امام صاحب کے لیے. امام صاحب اللہ کے گھر میں بھی آج یہ ہے جاکے 10 فٹ کی جگہ پر کھڑا. اس لیے میرے عزیز و بھائیوں, ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے کہ مدرسوں پر ہمارے بچوں کی کون سا ایسا موقع ہے, کون سی ایسا وقت ہے کہ یہ علماء کرام بیچارے ہمارے کام نہ آئے. آپ دیکھ رہے گھروں کے کام, ٹی وی کا کام بہت سے جلدی, سب سے پہلا موقع میں اور آپ اور سب جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سب سے پہلے آپ کی طرف آ جاؤ. کہاں گئے ہوئے بتاؤ نا, سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھے. سب سے پہلا کام حافظ جی کو ہوئے. کہا حافظ جی بہت سارے بہانے بات میں حافظ جی سوہر ڈالی ہوئی, سوہر ڈالنے کا 6 مہینہ بچہ پیدا ہوا, خدا کے حافظ جی امام صاحب نے سب سے پہلے نمبر پہ بچے کے کانوں کو اذان تکبیر پڑھوا دیا. ہمارے گاؤں کی چوری پہاڑ پر میں تیاری کہا ہو بہوڑیا پہ نو کاکا وہ چھوڑا ہو میں نے کی اذان اور پابا نہیں پڑھتی, پر یعنی وہاں کسی دوسرے نہیں پڑھتی اذان. کہاں حاجی جی کلوٹ پر بہت بلا ہوا حاجی جی اذان پڑھتی ہو پرسو جھپکا کے نہیں پڑھتی, میں نے گوسو کس نے نہیں جان پڑھنے کی تو تو کہوا کر رہے ہو بچے کا رمضان یہ تو ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں تفصیل میں نو کہاں گئے تو پڑھا جان ہم پڑھیں گے میاں جی ہم بچے کو ہم پڑھیں گے. گوسو کس نے کہی دکان موسم میں پرسو جھپکا کے نہیں پڑھتی. میں نے سنا جان تکبیر ہے, اب اذان تکبیر سناؤ تو جلدی نہ چاہیے. تکبیر کے 2 جگہ سناؤ جو بولتے ہیں کان میں تکبیر ہے. الفاظ یہ ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اور دادا نے بولتے کان کا ہے کبھی کام کی صلاۃ کبھی کام کی صلاۃ. اب تم بتاؤ ایمانداری سے اذان تکبیر ہوگی؟ میں نے کہی داری چاہیے نا شخص ناس لاتے نام تکبیر دادا کیسے رہے گی, روٹا کیسے رہے گی؟ 500 تو بعد اذان تکبیر نکالنے کے اور 600 تو بعد میں کیا کیا سکتے. تو ایسی چھوٹی موٹی کمی کا ہمارا نظر ہے, لیکن میرے عزیزوں کام بہت اچھا ہے. ہر موڑ پر کام آتے ہیں علماء. ماں کے پیٹ سے آئے آیا پھر چھوڑ دو بھائی 20 سال 21 سال 21 سال کا جوان او برات کر رہی ہے ماشاءاللہ تھا. ارے بولو ہمارے دیکھ 2-3 سال میں تھا. ابھی پرسوں ہم نے گئی ہے برات 47 تھار 27 برنا, یہ کام بھی ہے 27 برنا اور 47 تھار برات کر رہی ہے. اچھا جی, اور میری طبیعت جب خوش ہوگی جب 3-3 4 بچے جھنٹا میں کے ورنہ میں کتنے لکھ رہے ہیں. طبیعت خوش ہوگی. میں نے سوچی کہ یار گاڑی روک کر ویڈیو بناؤں, پھر وہ کہتے ہیں یار اللہ کی ویڈیو بنا کر رہے ہو یہ تو کی چاہو پتلی پتلی دودھی ہوئی پڑی ویڈیو کی سوچ لمبے لمبے بال پینٹ پہنا ہو 10-12 جیوا گھر میں پینٹ میں کچھ بھی نہ ہے. اور اگر جوان ہمارے ساتھ مسجد میں لے گئے تو میرے بھائی لوگ کا دکھائی چھڑ دکھائی اللہ میرے کون کے حال کرے. یہ ہمارا نوجوان بچے جو میرے کھا کے سمیت پھرتی ہے جاؤ رسول کی بڑھیا جاؤ رسول کی بڑھیا کوئی صحت کا خیال نہیں منہ نہیں پڑتی جو میرے کھا کے تو دھارے تھا برات پہنچ گئے. اب نکاح کو پڑھائے بتاؤ, ارے نکاح کو اٹھائے وہ ہاں جی میاں جی مول صاحب امام صاحب ابھی ہمارے کتاب سے جو ہے کوئی نکاح بھی پڑھائے پھر چھوڑ دو 80 سال کو اٹھو سانس غلط ہوئی نہ نیچے جاوے نہ اوپر نیچے جاوے اور جی یہ رسمات میں اوپر بڑھا جاتا ہے کیسا تھا پکڑنا چاہیے سانس غلط ہوئی نہ نیچے نہ اوپر. اب وہ سانس سے کون چھوڑ جائے گا ہم چھوڑ جائیں گے. نمبردار کو سفر صاحب کو پڑھا چاہے
فرمایا میں تو کہتا ہوں سرپنچ صاحب جا خدا حافظ گرگاؤں میں چھوڑ اتنے نہیں کرتے ہو جا سانس اگر پاجا سانس تمہاری چھوڑ کر یا تو اندر ہو یا باہر زیادہ تر ہم تو باہر بھی کرتے ہیں باہر قرآن کریم کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سانس کو اندر نہیں بلکہ زیادہ باہر لے جاتے ہیں پریشان ہوتا ہے سربراہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں نکاح امام صاحب پڑھا رہے کہاں میں اذان دو سے بولا امام صاحب دے رہے سانس ہے امام صاحب سو جا رہے جھپتے ہیں امام صاحب کاٹے اور تیرے صاحب گھر پر گزر ہے حافظ جی کاٹا اور تیرے صاحب گھر گرگا پیر کون کاٹے بابی حافظ جی کاٹے اور اوپر کی ہوا بھی حافظ جی بہت صاحب تھا کتنے کام آتے ہیں امت کے ایک ہی میرے عزیزوں آج تک ہم نے سوچا ہے کتنا بڑا کام نہیں جان دیتے ہیں ذرا سی غلطی امام صاحب سے ہو جائے بھائی غلام ملا دیتے ہیں قہر ہو گیا یہ ہو گیا غضب ہو گئے ہم تو جی میاں جی نے ایسے کر دی میرے بھائیوں بھینس دودھ ارے کیا نہیں بولو دودھ بولو دودھ تو دیتی ہے لیکن کچھ اور بھی دیتی گھروں میں دیتی ہے گوبر بھی دیتی ہے لیکن دودھ کے چاؤ میں اور دودھ کی خوشی میں گوبر بھی بولو بھائی اٹھاؤں پڑے گوبر کون اٹھایا کرے میرے بھائی اگر چھوٹی موٹی کمی ہوتا ہے نا ہمارے ہر یقین ہے یقین اور میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک تم سب پر سے بسا ہے ہم میں یہ ساری تو چھوٹی موٹی کمی اگر ہے تو میرے بھائیوں کو اگنور اور نظر انداز کرنی پڑے گی کیوں کہ ان سے کام ہے کہنا ہوگا کام ہے بہت سارے کام نکالنے کو نظر انداز کرتے ہیں کتنی برائی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کیوں دودھ لینا ہے تو علماء کرام سے بہت سارے کام کرانے ہیں چھوٹی موٹی کمی ہوتا ہے نا تو بھائی ان کو ہمیں درگزر کرنا ہے بس ایک بات میں بات کر رہا ہوں دلی میں جو ہمارے اندر کمی ہوتا ہے دلی میں ایک بہت سا مدرسہ چلاتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ اور مہمان نواز اور نرم مزاج ان کے پاس ایک آدمی جائے مولانا صاحب السلام علیکم آئیے آئیے ماشاءاللہ تشریف رکھیے بچوں سبق لاؤ سبق کلایا اپنی ناشتہ تیار کیا ناشتے بعد کہنے لگے ماشاءاللہ کیسے آنا ہوا کہ حضرت وہ بچوں کی دعوت کرنی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہیں کتنی محبت ہے مہمان رسول سے ماشاءاللہ کیا کھلاؤ بچوں کے کہ حضرت کوئی دعوت کی اب دعوت میں کھا لیں گے دعوت میں ٹھیک ٹھاک کھا لے نو دعوت کی اچھا ہاں کہاں تشریف لایا کیسی غازی آباد سے اچھا وہ غازی آباد بھائی باہر نکالنے والے بچے وہ غازی آباد وہاں نہیں جانے والے بچے 6 مہینے بعد پھر آئے بعد دعوت دیتے مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہے آئے تشریف پر بچوں ناشتہ تیار ناشتہ کے بعد ماشاءاللہ کیسے آنا ہوا کہ حضرت وہ بچوں کی دعوت کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہے دریا کھلاؤ بچوں کے لیے جی مٹن قربانی چکن بریانی ہے زردہ ہے 500 روپے فی بچہ نذرانہ بھی ہے واہ واہ کیا کہیں کہاں تشریف لایا بیٹی غازی آباد سے اچھا یہ غازی آباد یہ غازی آباد مانے کہیے کہ مولانا صاحب دال روٹی کے وہ غازی آباد بہار سے کیا ہے اور مرغے بکرے نذرانے یہ غازی آباد جیسے مطلب سے ایسی چھوٹی موٹی کمی ہمارے اندر عام ہے لیکن بھائیوں کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب آسمی نام برکات مدالیہ جو اس مدرسے کے بانی اور مدیر ہیں اور جن کی کوشش اور کاوشوں سے آج عظیم شان مسجد کا صحن اور مدرسہ اور اتنا بڑا مجمع اتنے بچے حافظ قرآن پیدا ہوئے تیار ہوئے میں اس سب پر حضرت مولانا مبارک پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم جیسے نالائقوں کو لائق سمجھ کر کے اور اس محفل مانے کی دعوت دی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ